بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی جس کا نام اکلیمہ تھا۔ دوسرے جوڑے کے ساتھ جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام حابیل رکھا گیا تھا، اور اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ کچھ زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ تو جب حسب دستور حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں جوڑوں کا آپس میں نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تو قابیل نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں تو اکلیمہ سے ہی نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ، جس کی قربانی منظور ہوگی اسی کا نکاح اکلیمہ کے ساتھ کیا جائے گا۔ حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا اور قابیل چونکہ حق پر نہ تھا وہ ردی گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کا یہ حکم تھا کہ ایک آگ جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی ہے اس کو جلا دیتی ہے، اور جو نامنظور ہوتی ہے اس کو نہ جلاتی۔ خدا کی طرف سے آگ آئی اور اس نے حابیل کا دمبا جلا دیا، اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا اب میں تجھے قتل کروں گا، جیسے کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سنائیے۔ جب کہ ان دونوں نے قربانیاں پیش کیں تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ قابیل نے اوپر سے دوسرا پتھر مار کر شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی نعش چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا۔ نعش چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا اس لیے قابیل حیران تھا۔ آخر پروردگار عالم نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کریت کر گڑھا بنایا، پھر اس میں اس مردہ کوے کو رکھا اور مٹی ڈال کر نعش چھپا دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کریدتا تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا افسوس میری حالت پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، بس وہ شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں قابیل بڑا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ کی طرف حج کرنے آئے تو قابیل کو اپنے لڑکوں پر نگران مقرر کیا۔ پھر جب آپ حج سے واپس آئے تو آپ نے قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعنی اے اللہ جس حتہ زمین نے حابیل کا خون پیا ہے اس پر لعنت کر۔ چنانچہ اس وقت سے زمین نے خون پینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک حیات رہے مگر مرتے دم تک مسکرائے نہیں۔ امام مقاتل کا بیان ہے کہ اس خون ریزی سے پہلے پرندے اور وحشی جانور بنی آدم سے مانوس تھے، مگر جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا
تو پرندے اور درندے سب انسانوں کے پاس سے بھاگ گئے اور درختوں پر کانٹے اگ گئے اور بہت سے پھل اور میوے کھٹے ہو گئے اور سمندروں کا پانی کھارا ہو گیا اور زمین گرد آلود ہو گئی۔ امام ابو داؤد نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص مجھ پر دست درازی کرے تو میں کیا کروں؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کرنا جو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 لڑکوں میں سے نیک لڑکے نے کیا تھا۔ اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیت پڑھی جس میں حابیل کا اپنے بھائی قابیل کی دست درازی پر جواب مذکور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جوڑا جوڑا، جن میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن اور حضرت شیث علیہ السلام تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ روز اول میں حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی طرف دل مائل ہوا تو عرض کیا، خدایا یہ کون ہیں؟ پروردگار عالم نے فرمایا، یہ تیری اولاد میں سے داؤد علیہ السلام ہے۔ عرض کیا، اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کیا، خدایا میری عمر سے 40 سال اس کو دے دیں۔ موت کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر انکار کر دیا، لیکن اس وقت فرشتوں نے تحریر کر لیا تھا۔ اسی پر فیصلہ ہوا، 960 برس کی عمر پوری کی۔ جی تو ناظرین، یہ تھا قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ اللہ حافظ۔